نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ پہلی 3 آیات کل ہم نے سورۃ الانعام شروع کرتے ہوئے تذکرہ کیا مختصر سا کہ اب ہم مکی دور یا ہجرت سے پہلے جو حالات و واقعات تھے ان کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر جب یہ آیات کو، جب ان صورتوں کو سمجھیں گے، مکی صورتوں کو، تو ہمارے لیے ان کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اور کل اس سلسلے میں کچھ ہم نے یاد دہانی کے لیے اپنے ذہنوں میں کچھ باتیں یا کچھ انفارمیشن کو تازہ کرنے کے لیے کچھ ایک کمپیریزن بھی دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کے دور، ہجرت مدینہ سے پہلے کیا حالات تھے اور ہجرت مدینہ کے بعد کیا حالات تھے، کیا ڈفرنس تھا، کس طرح کے لوگ تھے جن کا مدینہ میں جن کے ساتھ واسطہ رہا، یا اس سے پہلے ابتدائی اسلام کے دور میں مکہ کے پہلے 13 سالوں میں مکہ میں یا مکہ کے گرد و نواح میں جو لوگ تھے وہ کس طرح تھے، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے افکار اور ان کی رسم و رواج، ان کے عقیدے، وہ سب کے سب جو ہے وہ انتہائی مختلف تھے۔ اور پھر جب مکہ کے دور میں جب مسلمان جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اب ان کو کوئی بڑا مقام یا مرتبہ باسوائے چند افراد کے، اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ پسے ہوئے یا نچلے طبقے سے یا غریب طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو لہذا مکہ کا دور جو ہے وہ سختیوں کے اعتبار سے، مصائب اور مشکلات کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن یہی مکہ کا دور جو ہے اس نے مسلمانوں کو تربیت دی، ان کو ٹرین کیا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر کس طرح سے ڈٹنا ہے اور مخالفتوں کا کس طرح سے جواب دینا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی یا جب سے سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو تقریباً ہجرت کے قریب قریب کا وقت، تقریباً 12ویں نبوت کے 12ویں سال میں جا کر یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ گو کہ مصحف میں جو ترتیب چل رہی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی آتی ہے، مکی، لیکن اس سے پہلے بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں، یا ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس کا نزول شروع ہو چکا، اور اس میں بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو بہت ہی گہرا اور بہت ہی وسیع علم رکھتی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ آیات
یا وہ جو انفارمیشن یا جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جن الفاظ کے ساتھ ہمیں قرآن کی آیات ملتی ہے، وہ ہر لیول کا، ہر طرح کا بندہ جو ہے اس کے لیے اپنے اپنے معیار کے مطابق، اگر اس کی اپنی عقل، اس کی اپنا شعور، اس کی اپنی استعداد، اس کا اپنا علمی قابلیت یا دیگر جتنے بھی اس کے سکلز ہیں، اس کے مطابق کوئی بھی بندہ جب وہ کوشش کرے گا تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا۔ ایک عام بندہ جو ہے زمین پر پھیلی ہوئی بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی طرف جب اللہ تعالیٰ اشارے کرے گا بہت ساری مختلف آیات میں، تو ایک عام بندہ جو ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں، وہ ظاہری طور پر اس کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر کوشش کرے تو وہ اپنے رب تعالیٰ جو ہے، ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کو پہچان لے گا۔ جو تھوڑا سا گہرائی میں سوچنے والا ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی انالائز کرے گا، جو تھوڑا سا سائنٹیفک یا اینالیٹیکل منصب ذہن رکھتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیپ ایویلیویشن جب کرے گا تو اس کو اور زیادہ اس میں سے انفارمیشن یا اور زیادہ اس میں سے ایسی باتیں نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں نظر آئیں گی کہ وہ اللہ کی طرف جھکے گا، یا اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان بایسڈ ہو کر صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ ان آیات پر غور و فکر کرے۔ تو اس اعتبار سے دوبارہ اس لیے دہرایا کہ یہ آیات جو ہیں جو مکی قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، وہ اپنی اہمیت، اپنی افادیت، اپنے مضمون کی جامعیت اور اس کی گہرائی کے اعتبار سے بہت ہی بہت ہی متاثر کن ہیں اور بہت ہی وسیع علم رکھتی ہیں، وسیع جو ہے وہ اس میں معلومات ہمارے لیے ملتی ہیں، اور یقیناً یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں کافی ہے اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ بہرحال جب یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی تقریباً 12 سن نبوی ہے، تو اس سے پہلے 12 سال جو ہے وہ گزر چکے۔ شروع میں 3 سال جو ہے وہ تو خفیہ طور پر تبلیغ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد جب اعلان توحید ہوا تو اعلان توحید کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ شروع میں تو صرف منہ زبانی مخالفت کی جاتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلتا تو اب وہ مخالفت جو ہے وہ دشمنی میں بھی کنورٹ ہوئی، اور اس میں عداوت اور بغض بھی شامل ہوا، اور اس میں بہت ساری سختیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی۔ کرتے کرتے پھر پانچویں چھٹے سال میں جا کر تو اس قدر حالات نامصائب ہوئے کہ بہت سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حبشہ میں ہجرت بھی کرنا پڑی۔ اس کے باوجود مخالفت کا سلسلہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا، لیکن کچھ سختیات جو ہیں جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا ساتھ اور بڑا ایک بیکنگ سپورٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ادروائز اللہ کی سپورٹ جو ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، اور نبیوں کے ساتھ وہ خصوصی طور پر اللہ کی جو سپورٹ ہے وہ رہی۔ تمام انسانوں کے ساتھ وہ خصوصی طور پر ہے، ہم کسی کو اس میں مطلب استثناء نہیں کرتے کہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر کچھ کوشش کرے تو ہی کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن ان کا ان کی سپورٹ، ان کی بیکنگ سپورٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ٹھہرنے، وہاں پر مطلب بہت سارے معاملات میں وہ ان کے لیے بڑی فائدہ مند رہی، یا ان کے وہاں پر ثابت قدمی میں ان دونوں شخصیات کا بہت بڑا حصہ تھا۔ لیکن بعد میں 10ویں 11ویں سال میں جب ان دونوں شخصیات کی وفات ہوئی اور پھر مقاطع کیا گیا، یعنی قطع تعلق کیا گیا اس سے مسلمانوں سے، اور انہیں ایک محصور کر دیا شعب ابی طالب میں، اور پھر طائف میں جا کر جیسے انہوں نے کوشش کی کہ مکہ میں اگر کوئی لوگ نہیں سن رہے تو شاید طائف میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر کیا حالات ہیں، یا وہاں کے لوگ میری بات سن رہے، لیکن طائف والوں نے الٹا ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر ناروا سلوک کیا، اور ان کو زخمی کر کے لہو لہان کر کے وہاں سے واپس بھیجا، یا واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری مشکلات اس قدر بڑی، لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جو مسلمان ہیں وہ
صرف انہی آیات احکامات پر عمل کرتے رہے جیسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں، یا کسی نے کوئی ظلم زیادتی کیا اس کا کوڑا آگے سے پکڑ سکتے ہیں، اس کو واپس سے کوئی ایک آدھ چانٹا رسید کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی حکم مسلمانوں کو نہیں کہ نہیں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں صبر کرنا ہے، اور مطلب صبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو برداشت کرنی ہے۔ تو بہرحال مکی دور جو ہے وہ ایک تو اس وقت مخاطب لوگ جو ہیں ان کے رویوں کے اعتبار سے ہمیں جاننا جو ہے ضروری ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور اس طرح کے کس طرح کے حالات و واقعات تھے، کس طرح کے نامصائب مشکلات تھیں جن کا سامنا کرتے ہوئے یہ تحریک جو ہے وہ پہلے 13 سال جو ہے وہ رہی، لیکن پھر ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا جو ہے وہ آیا یثرب کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے، اور پھر وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کر بیعت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت دی، ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جب ہجرت کرنے کا حکم دیا اس وقت حالات اس قدر کٹھن یا اس قدر مشکلات ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی بہت ساری تدبیریں یا بہت ساری پلاننگ جو ہے وہ کی گئی۔ تو بہرحال یہ مکہ کا دور جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے کچھ پوائنٹ اس لیے ہی اپنے ذہنوں میں رکھے تاکہ جیسے آپ آگے بڑھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ پورا خاکہ رہے کہ اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کل ہم نے پہلی 3 آیات جو ہیں ان کو دیکھا تھا، جس کا ترجمہ کچھ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ ہی کے لائق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو روشنی کو پیدا کیا۔ پھر بھی لوگ غیر اللہ کو اپنا رب قرار دیتے ہیں، پھر بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، اللہ کے برابر یا اللہ کا شریک جو ہے قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے یعنی وہ ذات باری تعالیٰ ایسی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین ہے، پھر ایک وقت معین ہے، ایک مقرر شدہ وقت ہے پہلا، تمہاری موت تک کا وقت، وہ اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، اور دوسرا وقت جو ہے وہ تمہاری موت سے لے کر قیامت کے بپا ہونے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معین یا ایک مقرر کردہ وقت ہے۔ پھر بھی تم شک رکھتے ہو، پھر بھی تم اس قیامت کے آنے میں شک رکھتے ہو، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی خوب جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے۔ جو یہ پہلی 3 آیات ہم نے کل کور کی تھیں، اور جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ان آیات کی بہت ساری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آیات میں اگلی آنے والی آیات میں ملیں گی، بہت ساری صورتوں میں ملیں گی، تو جیسے جیسے وہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا اینالائز جو ہے وہ کر کے مزید کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا اگلا سبق آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیاتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ان کے پاس کوئی ایسی نشانی ایسی نہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہو، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ تو ان سب کا اعراض کرنے والے ہیں، وہ تو ان سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ مشرک اور یہ کافر لوگ جو ہیں، کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے وہ تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیچھے پیغام جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وارننگ جو دی جا رہی ہے اس کو بھانپ کر خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کے بجائے وہ ان آیات کو، ان نشانیوں کو سرے سے جھٹلا ہی دیتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس کے بہت سارے معنی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ تھوڑا سا مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف طرح کے مفہوم۔ اس کا کچھ مفہوم جو ہے وہ معجزات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، معجزات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، حرکِ عادت، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز کا ظاہر ہو جائے، جیسا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بہت سارے معجزے جو ہیں وہ
منسوب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے، جن کا ابھی ریسنٹلی ہم نے سورہ مائدہ کی آخری آیات میں تذکرہ یا یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سمری جو ہے ایک آیت میں، 2 آیات میں نازل کی، کہ کس طرح سے وہ مادر زاد اندھے کو اور کوڑ کے مرض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درست کر دیتے تھے، ٹھیک سے حجاب ہو جاتا تھا، یا مردوں کو زندہ کرنا، یا پرندے کے پتلے میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اس کا جیتا جاگتا پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ساری ایسی معجزات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ مشرکین مکہ یا کافروں کے ساتھ جب یہ خطاب ہو رہا ہے تو ان کے سامنے بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید کی شکل میں، کہ اس کے الفاظ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچا ہے، اس کا نازل کرنے والا سچا ہے اور اس کو تم تک پہنچانے والا دونوں سچے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہیں وہ اس قدر متاثر کن، ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ ان الفاظ کا، آج ہم صرف الفاظ معنی کے اعتبار سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ اس وقت کے جو عرب مشرک تھے، ان کے ذہنوں پر اس قدر یہ آیات اثر انداز ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ان کی گہرائی کا کچھ اندازہ تھا، کچھ ادراک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو تو قبول کر لیا جنہوں نے، انہوں نے تو سختیاں اس قدر سہیں، لیکن وہ اپنے نظریے سے پھر ہٹے نہیں، اپنے عقیدے سے ہٹے نہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہٹ درم تھے کہ جنہوں نے جب اختلاف شروع کیا تو اس قدر مخالفت میں گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی تباہ کر لی، برباد کر لی، اور آخرت بھی انہوں نے اپنی عاقبت جو ہے وہ بھی خراب کر لی۔ تو اس کی گہرائیاں اس قدر وہ سمجھتے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو ان کے بہت سارے معاملات کو سمجھتے تھے، جیسے ابھی پہلی آیات میں ہی ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ سارا کچھ، یہ ساری کائنات جو ہے، اس میں انسان باقی جتنے موجودات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ لیکن اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے جب رب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے پیغام پہنچایا کہ دیکھو، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے اور وہ کوئی محتاج نہیں کہ کوئی اس کی مدد کرے، تو پھر تم اس کے ساتھ معبود کیوں قرار دیتے ہو؟ جب یہ بات سنی انہوں نے تو انہوں نے اس کے اوپر گرم ہو گئے، انہوں نے اس کے اوپر ریاکشن دینا شروع کر دیا، یہ ہمیں ہمارے آباء دین اجداد کے دین سے روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ آیات ان کو سمجھ آتی تھی، قرآن کی آیات ان کو سمجھ آتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ ان کے سامنے تھا، لیکن اس کو وہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو معجزہ ایک تو ہر کے عادت چیز جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور معجزہ جو ہے وہ کوئی بھی الہامی کتاب یا اللہ تعالیٰ کے کا کلام جو ہے آیات کی شکل میں، چاہے پچھلی کتابوں کی کتابوں میں ہے، یا خاص کر آج ان آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو اس طرح اس کے علاوہ قیامت کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں، کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جن کے اوپر بندہ تھوڑا بہت غور کرے تو اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ زمین کے اوپر بے شمار نشانیاں ایسی پھیلی ہوئی ہیں جن کو اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو وہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان رہتے ہیں۔ زمین کے اوپر بے شمار نشانیاں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ان کی طرف توجہ دی۔ اگر وہ ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے کہ ہاں، یہ تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، صرف وہی کر سکتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود وہ ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہمیں ملیں گی معجزات کی شکل میں، اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملات میں اگر ہلکی سی فائن ٹیوننگ کر دے تو وہی نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جادو کی طرح معجزہ بن کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ جیسا کہ وقت کی تھوڑی سی فائن ٹیوننگ اگر اللہ تعالیٰ کر دے، ایک پودا جو ہے وہ اس کو اس کو اگر بڑا ہونے میں کچھ 4-6 مہینے لگتے ہیں کسی فصل کو یا کسی پھلدار اناج وغیرہ کے پودے کو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وقت میں فائن ٹیوننگ کر دے، وہ 6 مہینوں کی بجائے وہ 6 سیکنڈ میں اگر بن کر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں وہ معجزہ لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں پوری کی پوری شامل ہے۔ تو لہذا بہت ساری نشانی اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طرح سے زمین دن رات آنا جانا، وہ لیکن وہ ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور سیدھا جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔
سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کا ایک ریفرنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی سے کھاتے پیتے ہیں۔ تو اسی زمین سے غلہ جب نکلتا ہے، مردہ زمین کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے اناج نکلتا ہے جس کو وہ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اوپر غور کر کے اللہ کی معرفت کو نہیں قبول نہیں کرتے اور ناشکری کی طرف پڑے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہے، یا ان کی کرتوت یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آتی ہیں، لیکن کسی نشانی کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرے، توجہ نہیں دیتے، اور اس کا چٹا سا جواب دیتے ہیں، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق کی، تو یقیناً ان سب نے جھٹلا دیا بالحق کے حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس۔ یقیناً یہ لوگ کافر مشرک لوگ جو ہیں، جب ان کے پاس حق آیا تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اب یہ حق جو ہے یہ کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے بڑا ہمارا جانا پہچانا ورڈ ہے، لیکن جب اصطلاحی طور پر یا قرآن مجید یا احادیث کی روشنی میں جب اس کنٹیکس میں ہم اس کو دیکھیں تو حق کا مطلب ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اس کی بتائی ہوئی، اس کی بیان کی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ حق ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے، چاہے وہ آئندہ آنے والے حالات کے متعلق ہے، چاہے وہ کچھ معجزات کے بارے میں ہے، چاہے وہ احکامات کی صورت میں، کسی بھی صورت میں کچھ بھی کہا، جو بھی کہا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سارے کا سارا حق ہے۔ تب جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں اور بہت ساری گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو حق ہیں، جب یہ حق جو ہے وہ ان مشرقین کے پاس آیا تو انہوں نے اس حق کو بھی جھٹلا دیا، اس حق کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس حق میں جیسا کہ اللہ تذکرہ ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مستقبل کے حالات میں، چاہے دنیا کی ایسی دنیا تک کے مستقبل کے حالات، ان کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جو غیب سے ہیں، جو پہلے علم میں نہیں تھی، آج ہمارے علم میں آ چکی، اسی طرح سے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا حق ہے، اس کو اسی طرح سے ماننا اور قبول کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے اس دنیا کے بعد، اس کائنات کے بعد دوسرا وقت جو ہے، اگر جیسا کہ یہ ابھی تذکرہ ہوا، دو دو ادوار یا دو پیریڈ ہیں، ایک ایک آجلن ہے، قضا آجلن پہلا وقت جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں، اور دوسرا جو ہے وہ قیامت تک، دنیا کی زندگی موت کے بعد قیامت تک کا وقت جو ہے۔ تو یعنی اس میں بھی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا ہوگا، تمہارا مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، اور قیامت کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، اور قیامت کے وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ سارا کچھ بتایا گیا جب ان کو، تو انہوں نے اس کا چٹا سا انکار کر دیا۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم، فسوف یاتیہم، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، بہت ساری خبریں ان کے انجام کی، وہ حق جو ان کو بتایا گیا جس کو انہوں نے جٹلا دیا، جب وہ حق جو ہے ان کے سامنے سچ ہو کر سامنے آئے گا تو پھر ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا تھا، جب وہ حق جو ہے ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا تو پھر ان کو اس کا یقین آئے گا، جس کا وہ مذاق کرتے تھے دنیا کی زندگی میں وہ تو واقعی حق تھا، وہ تو واقعی سچ تھا، ہم نے تو اپنا وقت جو ہے وہ برباد کر دیا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا، اس وقت کے دور کے اعتبار سے دیکھے کہ مسلمانوں سوری مشرقین کو جب یہ بتایا جاتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عنقریب مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، توانا ہوں گے، وہ حکمرانی کریں گے، وہ ان کی کیفیت، ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی، تو اس کے اوپر وہ ٹھٹھے اڑاتے تھے، اس کے اوپر وہ ہنستے مذاق کرتے تھے کہ یہ مسلمان مٹھی بھر جو ہیں، چند
चंद दर्जन या चंद सौ के करीब जो लोग हैं, ये दावा करते हैं कि हमारे पास हुकूमत और सल्तनत और ताकत होगी और हम जो है वो इस तरह से गलबा पाएंगे। तो इसके ऊपर वो ठट्ठे उड़ाते थे, मजाक करते थे। अब जब जब ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई तकरीबन सन 1290 में, उसके बाद तकरीबन एक साल, सवा साल, 1.5 साल बाद, एक साल बाद हिजरत हुई। और हिजरत मदीना के बाद फिर दूसरे ही साल, हिजरत के दूसरे ही साल, पहला मार्का जो है या पहली जंग जो है मुसलमानों की इन मुशरिकों के साथ हुई। मुशरिकों के साथ वो बदर के मुकाम पर थी। और यानी कि इस इन आयात के नाज़िल होने के 2 3 3 4 साल बाद ही, 2 3 साल बाद ही उनके ऊपर इसकी निशानियां जो है वो जाहिर होना शुरू हो गई। जैसे ही वो मदीना में हिजरत की तो उनके साथ उनके हालात बेहतर हो गए। आप इनके कान खड़े हो गए कि ये तो कुछ मामला चल रहा है। उन्होंने एक कोशिश की कि इनको हम यहीं पे कला कमा करें हम। तो बदर के मुकाम पर मुकाबला हुआ और वहां पर उनको शिकस्त फाश हुई। और वहां पर किस तरह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उनके सामने उनकी दुनिया की जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने देखी कि किस तरह से मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो है उनके ऊपर सच्चा हो रहा है। अब जैसे बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, एक वाकया जो है जो मिलता है हमें बुखारी और मुस्लिम में, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन कुरैश के 24 सरदारों की लाशों को बदर के कुओं में से एक गंदे और नापाक कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के मुंडेर पर खड़े हुए और उन्हें, यानी कफार कुरैश को, जिनकी लाशें जो है वो उन उस कुएं में गिराई गई, उन्हें उनके नामों और उनके बापों के नाम से पुकारने लगे, ए फलां के बेटे फलां, ए फलां के बेटे फलां, क्या अब तुम्हें ये अच्छा मालूम होता है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लेते? बस बेशक हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था वो हमने पा लिया। क्या तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था, क्या तुमने भी पा लिया? अब ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला है, गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है कि वो सजा जरूर देगा उस काम, उस बात के ऊपर, उस गुनाह के ऊपर जो काबिल गिरफ्त होगा। फिर भी हम गुनाह पर गुनाह भी करते जाएं, सूद पर सूद भी लेते जाएं, और नाफरमानियों पर नाफरमानियां भी करते जाएं, और हम कहें कि जी अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। और अल्लाह ताला का ये भी कौल है कि वो जरूर जो है वो मतलब सजा जो है वो भी जरूर देगा। तो इसी तरह से उन उन मुशरिकीन के सरदारों को जिनको वहां पर फेंका, तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, अल्लाह ने जो हमसे वादा किया हमने पा लिया। तुमको बताया गया था कि दुनिया की जिंदगी में हमें एक वक्त एक आएगा कि हम गालिब होंगे, हम गलबा पाएंगे। लेकिन तुमने उसका इनकार कर दिया। आज देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। आज देखो हमें अल्लाह ताला ने हमारा वो वादा पूरा कर दिया। क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारा साथ किया वो वादा भी पूरा किया कि नहीं? यानी अब वो किस अंदाज से वो मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते, ये एक इख्तलाफी मौजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमल उनके खास उनके साथ ही मंसूब है। हमारे लिए तो मुमकिन नहीं कि हम इस तरह से किसी भी मुर्दे को या ऐसी हस्तियों को पुकारें। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मतलब है, तो वो हमारे लिए कि अब उन्होंने उन मुर्दों से कहा। यकीनन उन मुर्दों की कैफियत क्या थी? उन मुर्दों की कैफियत उस वक्त वो बरज़ख में जब दाखिल हो चुके हैं तो उनके ऊपर सजा का सिलसिला शुरू हो चुका, और उनको अंदाजा हो गया कि अब आइंदा उनका बरज़ख की जिंदगी भी अजाब ही अजाब है, और क़यामत के बाद ही उनके पास अजाब ही अजाब है जहन्नम का। तो अब उनको जब उन्होंने मुखातब करके कहा, तो यकीनन जब जो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैब की बातों में से बहुत सारी बातों का बताया, मुशरिकीन के साथ जिन्होंने शिरक किया उनके साथ क्या हाल होगा, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने उसका वादा भी, उनका वादा भी जो उनके साथ किया कि उनको वो सजा देगा, वो यकीनन पूरा हो गया। तो बहरहाल बेशुमार इस तरह की मिसालें मिलती हैं दुनिया की ज़िंदगी में। और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी में जब हम देखेंगे तो यकीनन हमारे सामने वो आएंगी आयात। ये आयात जो हैं ये हकीकत आके बनकर हमारे सामने भी आएंगी इंशाअल्लाह। अलम यरो, क्या नहीं देखा, कम अहलकना मिन कब्लिहिम, कि कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले, मिन करनिन, उम्मतें, कौन कर्न जो है वो बस्ती को कहते हैं, कि इससे पहले कितनी ही बस्तियां, और बस्ती में रहने वाले लोग जहाँ उसको कौम या उम्मत कहते हैं। तो इस एतबार से यहाँ पर उम्मतें
یا قومیں جو ہیں وہ مانی جو ہے وہ عام طور پر بھی کیا گیا کہ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں یا کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے؟ کیا وہ انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے آنے والی بہت ساری بے شمار قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ مکناہم ان قوموں کے کیا حالات و واقعات ہیں، یا ان قومیں یا پچھلے گزرے ہوئے جو لوگ جو ہیں یا امتیں جو ہیں وہ ان کے کیا حالات تھے؟ مکناہم فی الارض، ان کو ایسا اقتدار دیا زمین میں، ان کو ایسے ٹھکانے زمین میں دیے، ان کو ایسی حکومتیں، ایسی سلطنتیں، ایسی ایسی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں زمین کے میں جب وہ رہتے تھے یا زمین میں جب وہ زندگی گزار رہے تھے، ما لم نمکن لکم، جو نہیں ٹھکانا یا اقتدار یا نعمتیں یا فضیلت یا اس طرح کی سلطنت اور حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی تمہیں، یعنی ان کے پاس اتنی بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں یا نعمتیں یا ان کی اپنی سکلز اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی دی تھیں کہ آج تم کو اللہ نے وہ اتنی نعمتیں نہیں دی، یا اتنی سکلز نہیں دی، یا اتنے ٹھکانے یا اتنی سلطنت یا وسعت جو ہے وہ نہیں دی۔ وہ ارسلنا، یعنی یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ تم جس قدر بھی مالدار ہو یا جس قدر بھی تمہارے پاس حکومت اور اقتدار اور جو بھی تمہاری سکلز اور طاقت ہے، تم سے پہلی گزری ہوئی قومیں جو ہیں وہ تو تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی، معیشت کے اعتبار سے بھی اور ان کے دوسرے معاملات کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کا اندازہ ہمیں صرف اس بات سے ہم کر لیں اگر، کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تقریباً 12-13 سن نبوی ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً 53 سال ہے، اور 53 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کوئی 35-37 سال پہلے ہاگیا صوفیہ جو ہے، جو ترکی میں جو ایک بہت بڑی لائبریری ہے، جس کو چرچ بنا دیا گیا تھا، یا پہلے وہ چرچ تھا، بعد میں اب جو لائبریری اب اس کو مسجد بنا دیا، بہت بڑی مشہور بلڈنگ ہے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، میرا 2021-22 میں اس کو دوبارہ سے مسجد کا درجہ جو دیا گیا۔ اس وقت وہ بلڈنگ جو ہے وہ تیار تھی، کھڑی تھی، وہ تعمیر ہو چکی تھی، اور اس بلڈنگ کو اگر دیکھیں بعد میں کچھ اس کی مرمت وغیرہ جو ہے جو تجزیہ نازاش وغیرہ کی ہے، لیکن وہ بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 30-35 سال 36 سال پہلے وہ اگر بن گئی، تو اس وقت کی ٹیکنالوجی، اور اس سے پہلے مصر کے فرعون مصر، ان کے حالات و واقعات دیکھیں کہ کیسے کیسے احرام مصر آج بھی وہ کھڑے ہیں، اور آج بھی ان کے راز پورے کی پوری طرح سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے کوٹ کرنے کا مثال مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے پچھلی قوموں یا امتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیں سلطنتیں، یا ان کا ذہن اور ان کی اپنی سکل جو ہے وہ تو تم کو ہم نے نہیں دی۔ اب اس کی طرف کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجی آسمان سے ان پر لگاتار بارش، یعنی کہ پچھلی امتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ لگاتار بارش ہمیں پتہ ہے کہ زمین کی ہریالی یا زمین کا جو لائف سائیکل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم نے، اور ویسے بھی جن علاقوں میں بارش ہوتی ہے یا جن علاقوں میں موسم جو ہے معتدل رہتا ہے، دھوپ بھی نکلتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، اس طرح کے موسم والی زمینیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہاں پر نظر آتی ہیں، یا کہہ لیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں رہتے ہیں، تو ان کے اوپر تو لگاتار بارشیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے لیے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، ان کے نیچے سے یا ان کے بیچوں بیچ سے نہریں بہتی تھی، جن سے وہ نہ صرف پانی حاصل کرتے تھے، جن سے دیگر بہت سارے فائدے حاصل کرتے تھے اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے بھی۔ اب اتنی نعمتیں ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے دیں، اس کے باوجود فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب۔ اتنی بڑی سلطنتیں، حکومتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی بارشیں ان کے اوپر ہوئیں، اس کے باوجود ان کو ہلاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دیا بِذُنُوبِهِمْ کہ وہ گناہ گار تھے، انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کی، ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنن، اور بہت ساری امتیں آخرین دوسری، اور ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسری امتیں پیدا کر دی۔ پہلی امت جس کی نافرمانی، جس کا ناشکری، جس کا
جس کے گناہ جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد پھر دوسری امتیں پیدا کی جو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں، یا ان میں سے جو کچھ لوگ جو ہیں جو حق پر رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ بہت ساری قومیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ون بائی ون بڑی ڈیٹیل میں ملے گا جا کر آگے. تو بعد میں آنے والی قومیں جو ہیں وہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ، شروع میں وہ صحیح راستے پر ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بگاڑ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے گناہوں کو اپنا راستہ بنایا، ان کے ساتھ بھی پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ساتھ بھی اس طرح سے سزا جو ہے ملی. اب یہ جو ہے پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ ایک تو قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کر دی. بہت سارے مکی صورتوں میں، مکی قرآن میں بھی بہت ساری امتوں کا تذکرہ ملتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، قوم عاد، قوم سمود، قوم نو، فرعون وغیرہ اور ایسی. اور اس کے علاوہ جب وہ چلتے پھرتے ہیں، مختلف ملکوں کا شہر کرتے ہیں، سفر جب کرتے ہیں، جب وہ مصر کی طرف جاتے ہیں، یا جب وہ شام کی طرف سفر کرتے ہیں، مدین کے علاقوں میں گزرتے ہیں، شام کے علاقوں میں راستوں میں سفر جب کرتے ہیں، تو ان کو مختلف جگہوں پر کھنڈرات یا آثار قدیمہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ان آثار قدیمہ کے بارے میں بھی بہت ساری سٹوریاں جو ہیں ان کو پتہ تھیں، یا ان کے کچھ دوست اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اور ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے یا واسطے یا تعلق رہتے، تو ان کے ریفرنس سے بھی ان کو کچھ معلومات تھیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. تو اس کی یاد دہانی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا غور کرو کہ جس طرح آج تم اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کو کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے جا رہے ہو، تو تمہاری طرح، بلکہ تم سے بھی بہتر، مادی حالات میں تم سے بھی کئی گنا بہتر قومیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو تم کیا کہتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہو. وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نے اتاری ہوتی آپ پر کتاب، یہ قرآن مجید آپ پر اس انداز سے اگر ہم نے اتارا ہوتا، فی قرطاس، کہ لکھی ہوئی صورت میں ہو، کاغذ کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، فَلَمُسُوهُ، پھر وہ اسے چھو بھی لیتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی وہ ضرور، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ کافر جو ہے، پھر بھی وہ یہ کہتے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو، ایک واضح جادو، ایک ایک جادو، یہ جادو کے علاوہ کچھ نہیں. اگر یہ کتاب یا قرآن مجید جو ہے، اگر یہ قرآن مجید ان کے اوپر لکھی ہوئی صورت میں بھی نازل کر دیتے اللہ تعالیٰ، تو پھر بھی، اور وہ اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے کہ یہ کتاب جو قرآن سے جو نازل ہوئی ہے، یہ واقعی حقیقت رکھتی ہے، اس کی مادی حقیقت جو ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود، اتنا بڑے معجزے کے دیکھنے کے باوجود، وہ لوگ اس کا انکار کر دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ان کے مطالبات میں سے کچھ مطالبے ایسے بھی تھے، مشرکین کے مطالبات میں سے، کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی وہ بہت سارے باتیں کہتے کہ مطلب اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول ہو تو ہماری خود جا کر کتاب لے کر آؤ، آسمان پر جاؤ اور کتاب لے کر آؤ، ہمارے سامنے کتاب لے کر آؤ، تو ہم مانیں گے اس طرح سے. اور پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ فرشتے بھی اتریں جو گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ہم مانیں گے. اس طرح سے عقائد رکھتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مطلب آپ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رسالت ہے آپ کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، جبکہ دوسری سلطنتیں، بادشاہیں جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ تو پورا سٹاف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں نہیں بھیجتا جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے رسول ہیں. تو یا یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے، انسان میں سے ہی فرشتہ کیوں بنا دیا کسی رسول کو. اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے رسول بناتا ہے تاکہ ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، اور اگر یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں. تو ان ساری باتیں، یا ان میں سے اکثر باتوں کا جواب جو ہے وہ آگے آئندہ آنے والی دو تین تین یا چار تین آیات جو ہیں اس میں ہمیں ملتی ہیں. ان میں سے ایک بات جو ہے کہ وہ کہتے
کہ ہمارے سامنے قرآن جو ہے یا کتاب جو ہے وہ لے کر اترے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مانیں گے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کہ جب کہ تک کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو کہ وہ آ کر ہمیں گواہی دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور اس طرح کا معاملہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کوہ طور سے جا کر وہ تورات جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اب وہ تورات جب ان کے سامنے آئی تو پھر بھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس کو مانا، پھر بھی وہ کچھ شک اور تردد میں رہے، اور بعد میں پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کئی ایسے مواقع آئے، ایک وقت تو ایسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دوں گا اور تمہارے اوپر گرا دوں گا اگر تم نے اس کتاب کو یا ان احکامات کو قبول نہ کیا۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے اپنی جان کے جب لالے پڑے تو انہوں نے اس قرآن کو، اس وقت اس کتاب کو، تورات کو قبول کیا، لیکن بعد میں پھر نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے معجزات جیسے یہ چاہ رہے ہیں، یہ جن کی خواہش رکھتے ہیں، اس طرح کے معجزات تو پہلی قوموں کے ساتھ گزر چکے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح سے انکار ہی کریں گے اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کے اوپر ان کے معجزات جو ہیں وہ ظاہر کر بھی دیں، جیسا کہ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2، سورہ قمر کی پہلی 2 آیات: اقترب الساعۃ وانشق القمر وإن یروا آیتن یعرضوا ویقولوا سحر مبین۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے ان آیات کو۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ یعنی قیامت قریب آنے کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی جب ان کے سامنے نظر آ گئی کہ ہم، یہ پتا ہے ان کو، یہ بتا دیا گیا یہ نشانی جب واقع ہوگی تو قیامت آ جائے گی، وہ نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں تو پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے رہیں گے، اس قدر یہ ناہنجار قسم کے کافر اور مشرک لوگ ہیں۔ وقالو، اور اسی سلسلے کے ان کی خواہشات کی اگلی کڑی کیا ہے، یا اگلی جو نشانی، یا اگلا جو ان کا رد جو اللہ تعالیٰ نے کیا، وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں لا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہیں نازل کیا کوئی فرشتہ اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، رسول کو مبعوث کر دیا رسالت کے لیے، تبلیغ کے لیے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نازل کر دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو یقیناً تمام کر دیا گیا ہوتا۔ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کرتے تو یقیناً کہ ان کا تمام کر دیا گیا ہوتا۔ اب یہ کام تمام کر دیا گیا ہوتا کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، یا پھر ان کے پاس مہلت باقی نہ رہتی۔ یعنی اگر ان کی خواہش کے مطابق اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ نازل کر دے تو پھر فرشتہ نازل کرنے کے نتیجے میں ان کے پاس ان کا کام تمام ہو جاتا اور ان کے پاس کوئی مہلت باقی نہ رہتی۔ اب یہاں پر ان کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ اترتا، جس کو ہم دیکھتے اور ہم یقین کر لیتے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو واقعی نازل کر دیتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا، اور جب ان کا کام تمام ہوتا یا فرشتہ جب نازل ہوتے تو پھر ان کے پاس کوئی مہلت نہ رہتی کہ اب اگر وہ مطلب کچھ چوں چاں کریں گے تو ان کے پاس کوئی وقت باقی ہے کہ وہ توبہ طائب بھی کر لیں۔ اب فرشتے کو، کسی بھی فرشتے کو اصل صورت میں، اصل شکل و صورت میں دیکھنا، اس کے متحمل جو ہے وہ صرف انبیاء ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی عام انسان جو ہے وہ فرشتے کو دیکھنے کی، اصل صورت میں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ جو ہمیں قرآن سے بھی اور صحیح احادیث روایات سے بھی ملتا ہے کہ 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو، حضرت جبرائیل امین کو، ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو شروع کے دور میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، تو جس کی کیفیت کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو کہ بخاری میں ہمیں ملتا ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ اس کے 600 پر تھے، یعنی اس کے، یعنی جبرائیل امین جو ہے ان کے 600 پر تھے، اور اس کی جسامت جو ہے وہ تمام افق، اس کی جسامت سے تمام افق بھر گیا تھا۔ یعنی اس قدر بڑی جسامت کا مالک تھا وہ فرشتہ کہ پورا پورا جو افق ہے وہ اس کو ڈھانپا گیا تھا ان کی موجودگی کی وجہ سے، اس فرشتے کی موجودگی کی وجہ سے۔ اس کا دوسری دفعہ پھر ان کی اصل صورت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا جو معراج کے واقعہ معراج کے موقع پر دیکھا، تو 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا فرشتے اصل صورت میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتے کو اصل صورت میں دیکھنا جو ہے، یہ نبیوں کی نبی ہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے کوئی فرشتہ دیکھا اصل صورت میں کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت یا مستند ہمیں نہیں ملتی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں مستند روایات ملتی ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ دیکھا، اور وہ اب وہ فرشتہ ایسی کیفیت میں جب عام آدمی کو دیکھے گا، عام آدمی، تو وہ اس کو تاب نہیں لا سکے گا، اس کو وہ مطلب جھیل نہیں سکے گا۔ تو ایک تو یہ فرشتہ ہے کہ اگر وہ اصل صورت میں ان کے سامنے آ جائے تو پھر تو وہ اس کو تاب نہیں لا سکتے، اور پھر ان کو دیکھتے ہی وہ جیسا کہ وہ تمام کر دیا جائے، کام تمام کر دیا جائے گا، ان کو تو موت آ جائے گی یا وہ تو مر جائیں گے اس کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اور پھر ان کے پاس کوئی مہلت ہی نہیں ہوگی کہ اب وہ ایمان کب لے کر آئیں گے یا کیسے آئیں گے۔ جب دوسری صورت جو ہے فرشتے کے نازل کرنے کی، عام عوام کے پاس، عام لوگوں کے پاس فرشتوں کے بھیجنے کی دوسری صورت یہ ہے، جو کہ پچھلی قوموں کے ریفرنس سے ہمیں ملتی ہے، کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ عذاب کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے، اور جب لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس، جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی فرشتے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت تک مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی، جیسا کہ قوم لوط کے بارے میں ہے کہ قوم لوط کے جب 2 فرشتے جو انسانی شکل میں آئے، تو اس قوم نے کیسے ان کے پیچھے اپنی گندی جو بھی سوچ تھی، ذہنیت تھی، اس کے مطابق ان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن جب ان فرشتوں کا اصل روپ جو ہے وہ سامنے آیا، تو عذاب کی شکل میں وہ قومیں جو ہے وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ان کے پاس مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ تو یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ فرشتے اترے اصل صورت میں یا کسی بھی دوسری صورت میں، تو تمہارے لیے ممکن ممکن نہیں تو کہ تم ان کا سامنا کر سکو، کہ وہ یا تو اصل صورت میں آئیں گے تو تمہارا اسی وقت کام تمام ہو جائے گا، یا اگر دوسری صورت عام عوام کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے تو وہ عذاب لے کر ہی بھیجے گا، ادروائز یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں کہ وہ عام لوگوں کے پاس اس طرح سے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں کے بارے میں اگلی آیت میں بھی ہمیں تھوڑا سا مزید ملتا ہے، جو کہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پورا مفہوم جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے فرشتے کی صورت، یعنی اگر ہم نے رسول کو فرشتے کی صورت میں بنا کر بھیجا ہوتا، یا فرشتے کو رسول بنا کر زمین میں بھیجا ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو یقیناً ہم نے بنایا ہوا کسی مرد کی صورت میں۔ اگر کسی فرشتے کو ہم کسی رسول کی صورت میں بھیجتے تو وہ ہم اس کو انسان مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، کیونکہ وَلَبَسْنَا، اور پھر ضرور ہم شبہ میں ڈال دیتے علیہم ان پر، ما یلبسون، جس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں وہ شبہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو بات کلیئر ہوگی کہ فرشتے کو اصل صورت میں دیکھنا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ فرشتے کو وہ عذاب دے کر عذاب بھیج دینے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجے۔ تیسری صورت جو کہ عین ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی ریزن بھی بتا دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھیج دیتا۔ اب وہ فرشتے کو رسول جب بنا کر بھیجتا، تو اب اگر تو وہ اصل صورت میں آئے گا تو اس کو تو وہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب اس کے بارے اگر وہ انسانی شکل میں آئے گا تو اس کے اوپر بھی وہ شک کریں گے۔ اب یہ بھی عام عوام جو ہے اس کے ساتھ ہے کہ وہ عام طور پر عام انسان میں اگر کوئی آئے انسان کے روپ میں، اور وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اب انسان کے روپ میں آیا ہوا فرشتہ جو ہے اس کو بھی صرف انبیاء ہی پہچان سکتے ہیں، اس کو عام عوام نہیں پہچان سکتی، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کہ ان کی زندگی میں کئی دفعہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے جو ہیں، وہ حاضر ہو کر انہوں نے سلام قبول پیش کیا، لیکن وہ سامنے حاضر کیسے ہوئے وہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جبرائیل امین جو ہے وہ کچھ دفعہ انسانی روپ میں بھی وہاں پر حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اور حضرت
لوط علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ ان کے پاس بھی انسانی فرشتوں کی فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہی ان کی طرف آتی تھی، لہذا انہوں نے ان انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں کو پہچان لیا، جس بھی انداز سے پہچانا انہوں نے اس کو پہچان لیا، لیکن عام عوام کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان فرشتوں کو پہچان سکے۔ اب جب وہ پہچان نہیں سکیں گے، اب وہ ان کو عام انسان ہی سمجھیں گے، تو پھر وہ شک کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ یہ کیسے فرشتے ہیں، یہ ہماری طرح ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو ہم تو اس میں شک کرتے ہیں، یعنی پھر بھی وہ اس میں شک ہی کرتے ہیں کہ یہ فرشتے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں یا کوئی عام انسان ہے جو کہ ایسے لبادہ اوڑھ کے ڈھونگ رچا رہے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ اگر فرشتے کو رسول بھی اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجے تو وہ ممکن تھا کہ وہ کسی مرد انسان کی شکل میں بھیجتا، لیکن ایسی صورت میں بھی ان کا رویہ جو ہے وہ انکار کرنے والا ہی ہوتا، کیونکہ ایسی صورت میں بھی وہ اس میں شک ہی کرتے۔ اب جب اب پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ انکار بھی کرتے اور کس طرح سے اپنے مطالبات بھی کرتے اور کس طرح سے ہٹ درمی بھی ان کی برقرار ہے مشرقین کی۔ تو اب اس کے اوپر آخری آیت آج کے سبق کی 10 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو بہت سارے رسول گزر چکے ان کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے یا ان کی قوموں امتوں نے مذاق اڑایا تھا، اسی طرح سے جیسا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جن سب نے مذاق کیا۔ تو اب پچھلی قوموں کو ریفرنس ہے یہاں پر کہ پچھلی قوموں کو، تو ان کے مذاق کی وجہ سے ان کو گھیر لیا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، ان چیزوں کا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس کے سبب جن چیزوں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے ان کے مذاق اڑانے والی رویوں کی وجہ سے، ان کے مذاق کی وجہ سے ان کو گھیر لیا گیا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، چاہے وہ دنیا کی صورت میں ہو، چاہے وہ بعد میں آنے والی دنیا کی قیامت کی شکل میں ہے۔ لیکن یہاں پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہ مخالفت کریں گے، یہ آپ کا تضحیق کریں گے، یہ آپ کا انکار کریں گے، یہ مانیں گے نہیں، جو نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ تو اسی طرح سے پچھلے قومیں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کرنے کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، ان کو گھیر لیا، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی میٹر ہوگا۔ بس آپ اپنی ذمہ داری کا ادا کرتے رہیں اور ان کے مذاق یا ان کے اس طرح سے مطلب جو جٹلانا ہے اس کو آپ خاطر میں نہ لائیں، بلکہ اپنے مقصد اور اپنے مشن پر آپ ثابت قدم رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال ضرور رہے گی۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور آج کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا تھوڑا تھوڑا سا ہمیں گہرائی کا اندازہ جو ہے وہ ضرور ہوتا جا رہا ہے کہ مکی صورتوں میں کس قدر گہرے پیغام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بھی بڑی بڑی گہرائی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کے بعد پریکٹیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ڈھیر ساری ہمیں خامیاں اپنے گریبان میں جب ہم جھانکیں تو ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احتساب کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسروں کو جو ہمارے سامنے والے ہیں سنتے جو جن سے ہم محبت رکھتے ہیں یا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بھی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیا کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص آسانیاں، خاص رہنمائیاں ہمارے ساتھ رکھے۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ مسائل، مشکلات، کچھ تکلیفیں، کچھ آزمائشیں، جاب کے بارے میں، ہماری اولادوں کے بارے میں، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے پیاروں کی صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر معاملے میں ہماری
ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں جو بے شمار رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان رزق کو پہچان کر ایک تو اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بے شمار رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، چاہے وہ اس دنیا میں حیات ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو دنیا کی زندگی میں بھی، اور برزخ میں بھی، اور آخرت میں بھی، قیامت کے روز بھی سرخرو کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔